نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
مجھے حکم بیاں مل جائے سرکار نبوت میں، مجھے حکم بیاں مل جائے سرکار نبوت میں، میرے بس میں نہیں قوت ضبط فغاں میری، کہاں حامیم و مزمل کہاں ایک بندے احقر، قیاس مدح احمد سے لرزانی ہے زباں میری، دل صد چاک کے ٹکڑے بطور نظر لایا ہوں، دل صد چاک کے ٹکڑے بطور نظر لایا ہوں، قبول آستاں ہو جائے جن سے رائے گاں میری، وما سمی الانسان الا لانسہ، وما سمی الانسان الا لانسہ، وما القلب الا انہ یتقلب۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، شیر بگوش و سرو اشکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نا آفرید۔ جمادی الثانی اسلامی مہینے کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جامعہ مسجد تقویٰ شالیمار ٹاؤن ڈیرہ غازی خان میں آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع سے دو موضوعات پر لب کشائی کروں گا۔ دعا ہے رب لم یزل مجھے حق سچ کہنے کی قرآن اور سنت کی روشنی میں توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا اور سنا جائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جمادی الثانی کے مہینہ کے اندر جو تاریخ انسانی کے اہم ترین وقائع بالخصوص اسلامی تاریخ کے پیش آئے ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم جمادی الثانی کے مہینہ کے اندر عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا حصہ ہمارا عبادت سے متعلق ہے کہ عبادت، عبد اور معبود، ان تین نکات کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کا ایک اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ مخلوقات کو بغیر کسی نظم اور ضبط کے، بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی حدود اور دائرہ کے زندگی بسر کرنے والی انسانیت یا جو مخلوق ہے وہ بے ہنگم کہلائی جا سکتی ہے، وہ حیوانات کا معاشرہ اور سوسائٹی متصور ہو سکتی ہے، لیکن انسانوں کی حیات کے اندر لازم اور ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی، نظم اور ضبط اور ایک حدود اور قیود کے دائرے کے اندر مرتبط رہیں اور مصروف عمل رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے بعد انسانیت کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر کتاب ہدایت عنایت فرمائی کہ لوگوں نے، انسانوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کی تلقین ان انسانوں کو کی جاتی رہے۔ انبیاء اور رسل نے یہ فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ حضور سرور کائنات خاتم النبیین و خاتم المعصومین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ پوشی کے بعد کائنات کے نظام نے چونکہ استوار رہنا ہے، برقرار رہنا ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ خلافت کا سلسلہ قائم ہو جائے، اور سب سے پہلے
ثقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر مہاجرین اور انصار نے بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دست اقدس کے اوپر بیعت کر لی۔ بغیر بیعت کے معاشرہ پنپ نہیں سکتا، پھل نہیں سکتا، پھول نہیں سکتا۔ چنانچہ پھر مسجد نبوی میں اجتماعی بیعت بھی ہوئی اور یہ خلافت 2.25 سال تک چلتی رہی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے۔ یوں سلسلہ چلتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے لخت جگر فرزند ارجمند حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے بعد کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ امت کے اندر اتفاق اور اجتماعیت کو پیدا کر دیا جائے، اتحاد کو پیدا کر دیا جائے۔ روم اور فرس کے جو دشمن مسلمانوں کے داخلی اختلاف کی وجہ سے مرتجزن ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو بیک مشت متحد اور متفق ہو کر ایک پیغام دیا جائے کہ تم لوگوں کی تمام تر سازشیں ناکام اور نامراد ہوگی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قریباً بنو امیہ کے خاندان میں 100 سال کے قریب خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ بعد ازاں خلافت عباسیہ قائم ہوئی اور اس کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید بنے۔ ہارون الرشید کی ولادت قریباً سن 145 ہجری میں ان کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے اور سن 193 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھے۔ وہ اپنے بھائی موسیٰ ہادی کے وفات کے بعد خلافت کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں اور 22 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ نہایت نیک، بزرگ، عابد، زاہد، مجاہد اور حاجی یہ خلیفہ تھے اور انہوں نے علم اور اہل علم کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید ہر سال 1 سال حج کا سفر کیا کرتے اور دوسرے سال وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے سن 165 کے اندر زبیدہ بنت جعفر کے ساتھ عقد نکاح کیا ہے اور سن 170 کے اندر خلافت کے منصب پر وہ متمکن ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے تعلیم اور تعلم اور اہل علم کی بے پناہ خدمت کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت افزائی فرمائی اور اسی طریقے سے فقیہ مدینہ کے بہت بڑے جو عالم اور مفکر اور مفقہ تھے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی سرپرستی فرماتے رہے۔ اور حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں اس قدر محنت کی کہ علوم اور فنون کے اندر سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں کے وظائف مقرر کیے، یہاں تک کہ بغداد میں انہوں نے بیت الحکمت کے نام سے ایک مترجم خانہ، ترجمہ خانہ سینٹر قائم کیا کہ اس کے اندر بہت سارے جو اس سے پہلے عہد عباسی سے پہلے اور قرون یونانی فلاسفہ کی جو کتب تھی ان کے تراجم کا انہوں نے حکم دیا اور پھر ان کے تراجم شدہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو وہ سونے کے وزن میں تول کر ان کو بدلے میں سونا دیا کرتے تھے۔ چونکہ دین اسلام کا اور اسلام اور مسلمانوں کا تعلق علم کے ساتھ مرتبط ہے، پہلی وحی کے اندر ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی اس پہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے، علم الانسان ما لم يعلم اور اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تعلیم اور تعلم کے جو ذرائع اور وسائل اور جو اس کی گتھیاں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر ہی وضاحت فرما دی کہ امت مسلمہ کی بقا، دوام اور استمرار اسی صورت میں برقرار رہے گا جب تک ان کا تعلق اور واسطہ علم کے ساتھ قائم اور دائم رہے گا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید نے
یہ ساری جتنے بھی علوم اور فنون کے ماہرین تھے ان کی سرپرستی کی، اور ان کے علوم حدیث اور علوم فقہ کی سرپرستی کی امام ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبانی، ان سب کی انہوں نے سرپرستی کی، اور ان کو جو ہے اپنے سلطنت کے اندر شریک کار کیا، اور ان کے ذریعے سے تعلیم اور تعلم اور معاشرت اور اخلاق کے جو معاشرہ تھا اسلامی اور مسلمان معاشرہ، اس کی داغ بیل ڈالنے میں انہوں نے علماء کی خدمات سے بھرپور استفادہ کیا۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید جو ہیں انہوں نے زبیدہ بنت جعفر سے شادی کی۔ زبیدہ بن جعفر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ وہ خاتون ہیں جو عابدہ، زاہدہ اور مفکرہ خاتون تھی، اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، اور خواب کے اندر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ جو بھی کوئی گزر رہا ہے، راہ گزر ہر انسان ان کو اذیت اور تکلیف پہنچا کے جا رہا ہے۔ صبح کو بیدار ہوئی تو بہت زیادہ حیران اور پریشان متفکر تھی، اور غم اور اندوہ کے حالت کے اندر انہوں نے اپنی ملازمہ کو طلب کیا، اور انہیں کہا کہ جاؤ، جو تعبیر الرؤیا کے ماہر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے پاس جائیں اور جا کے یہ میرا خواب بیان کریں۔ ہاں ایک بات ضرور پیش نظر رہے، ان کو یہ بتانا نہیں ہے کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ ملازمہ اور خادمہ جب محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور روداد رؤیا جو ہے وہ بیان کی، تو علامہ ابن سیرین چونکہ دور اندیش تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب یہ بتاؤ کہ دیکھا کس نے ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، یہ کسی بہت بڑی زاہدہ، عابدہ کا، نیک خاتون کا خواب ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو بتلایا کہ مجھے تو پابند کیا گیا ہے کہ میں یہ نہ بتلاؤں کسی کو کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم مجھے اس خواب دیکھنے والی کے بارے میں بتلاؤ گی نہیں تو میں خواب کی تعبیر ہی نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بعد وہ ملازمہ اور خادمہ زبیدہ بنت جعفر کے پاس پہنچتی ہیں اور انہیں جا کے بتلاتی ہیں کہ خواب کی تعبیر مشروط کر دی گئی ہے، لہٰذا اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا چلیں جا کے بتا دو کہ میں نے یہ خواب جو ہے خلیفہ وقت کی بیگم نے دیکھا ہے۔ اصل میں وہ نام اور وہ خواب کو یا اپنے نام کو اس لیے چھپا رہی تھی کہ کہیں محمد ابن سیرین جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتلانے میں، چونکہ یہ ڈراؤنا خواب ہے، بظاہر غلط خواب ہے، اس کی تعبیر بتلانے میں کہ یہ خلیفہ وقت کی بیگم نے دیکھا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ پریشان نہ ہو جائیں کہ اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اجازت دے دی، جا کے بتلایا، تو انہوں نے کہا کہ اس نے جا کے بتا دو، مبارک ہو، رب تعالیٰ کی ذات تم سے بہت بڑا عظیم اور صدقہ جاریہ کا کام آپ سے لیں گے۔ چنانچہ زبیدہ بنت جعفر حج کے سفر پہ اپنے خاوند ہارون الرشید کے ساتھ روانہ ہوتی ہے، اور جب مکہ المکرمہ پہنچتی ہے اور حج کے مناسک ادا کرتی ہے تو دیکھتی ہے خطہ عرب چونکہ بہت زیادہ گرم ہے، بلک رہا ہوتا ہے، اور حجاج کرام بہت زیادہ کمزور اور ناتواں محسوس ہو رہے تھے، اور ہر ایک انسان کو پانی کی پیاس تھی، طلب تھی، حاجت تھی، ضرورت تھی، لوگ نڈھال تھے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے دل باندھا اور جا کے انہوں نے زبیدہ بنت جعفر کی نیک نامی کا تذکرہ ذکر سنا ہوا تھا، اور جا کے کہا کہ آپ کوئی ایسا کوئی نیک اور خیر کا کام کر جائیے، اہل مکہ کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، یہاں پانی کی بہت زیادہ شدید قلت ہے، اور خاص طور پہ حجاج کرام اور عمرہ زائرین جو آتے ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ پانی میسر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اموات بھی واقع ہوتی ہیں اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ زبیدہ بنت جعفر بغداد واپسی کے بعد انہوں نے اپنے سلطنت کے اندر منادی کرا دی اور انجینئرز کو طلب کر لیا کہ آئیں کوئی ایسی اسکیم بنائیں کہ اہل مکہ اور حجاج کرام کی خدمت کے لیے، ان کی شرب کے لیے، پینے کے لیے اور ان کے دیگر ضروری استعمال کے لیے پانی کی فراہمی یقینی بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے انجینئر کو طلب کیا اور انجینئر کی ذمہ داری لگائی۔ انجینئر نے پانی کے اس طریقے سے
پانی کا چشمہ اور پانی کی ندی نکاسی آپ کا اس طریقے سے سلسلہ قائم کیا کہ پورے مکے کی آبادی جو ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ اور زبیدہ بنت جعفر نے انجینئر سے کہا کہ تم پانی کی فراہمی کے لیے جو بھی ممکنہ ضرورت اور کوشش اور کاوش ہے وہ کر گزریے، اخراجات کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خرچ آئے گا میں دوں گی۔ چنانچہ زبیدہ بن جعفر کے پاس جب وہ انجینئر پانی کے اس آپ کے پانی کے تسلسل اور چشمے کے سلسلے کو قائم کرنے کے بعد وہ زبیدہ بن جعفر کے پاس وہ دفتر لے کے آتا ہے، رجسٹر لے کے آتا ہے اور لا کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام بحسن و خوبی مکمل کر دیا ہے، سر انجام دے دیا ہے۔ چنانچہ یہ اب آپ نے جتنی بھی رقم ہمیں دی تھی اس تمام کا حساب اور کتاب اس رجسٹر کے اندر موجود ہے، آپ چیک کر کے میرے ساتھ جو ہے حساب کتاب بقایا ہے تو وہ آپ کر لیجئے، تمام کر لیجئے۔ زبیدہ بن جعفر رحمت اللہ علیہ نے وہ رجسٹر دیکھے بغیر اسے کہا، انجینئر سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تو تمہارا اس جتنا بھی ہم نے آپ کو بجٹ دیا اس سے زائد کچھ خرچ آیا ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لو، لیکن اگر کچھ باقی نہیں ہے تو پھر الامان والحفیظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو رجسٹر ہے، یہ جس میں اخراجات کی تفصیل آپ نے لکھی ہے کہ اتنا خرچ ہوا ہے، اس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب خرچ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور میں اس بات کی متمنی ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اس نیک کام کے صدقے میں تاکہ روز حشر میں میری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ بغیر حساب اور کتاب کے انہوں نے وہ مال خرچ کیا اور وہ رجسٹر جو ہے ضائع کر دیا۔ تو اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ شروع میں پڑھی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر، دن میں یا رات میں، اور اپنا اعلانیہ طور پر اور خفیہ طور پر، ان سب کے لیے ہم اجر عظیم کا بھی وعدہ کرتے ہیں، مغفرت کا بھی وعدہ کرتے ہیں اور اجر عظیم کا بھی وعدہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اہل اسلام اور اہل ایمان ذرا اللہ تبارک و تعالی رب العزت جو قرآن کریم کے اندر بار بار بتلاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اے اہل ایمان تمہیں وہ راستہ، وہ طریقہ نہ بتلا دیا جائے، وہ تجارت نہ بتلا دی جائے جو نفع مند ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں لاحق ہو سکتا، اور جو کوئی انسان معاف کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ سربلند فرمائے گا۔ دوسرے بیان کے دوسرے حصہ میں عبادت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی تھی، وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ جو میں نے عربی کے اندر شعر پڑھا کہ وَمَا الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ، انسان نہیں ہے مگر انسیت سے، مانوسیت سے یہ انسان کا جملہ اور کلمہ نکلا ہے، اور وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، دل کو دل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کروٹیں لیتا رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، فعال رہتا ہے۔ اور انسان کا جو لفظ ہے وہ عبد سے نکلا ہے، عبد کا معنی بندگی، غلامی ہے۔ چنانچہ عبادت کا مفہوم علامہ احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کرنے کے لیے ذرا طریقہ اور انداز تبدیل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگرچہ عبادت سے عبد نکلا ہے، بندگی کا لفظ اور پہلو نکلا ہے، لیکن عبادت جو ہے اگر ہم اس کو عبد سے نکال لیں تو اس کا مطلب ہوگا غلامی، کہ عبادت کرنے والا انسان جب عبادت کرتا ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ غلامی کر رہا ہے۔ اور پھر غلاموں کی انہوں نے 4 اقسام بیان کی ہیں کہ غلاموں کے اندر ایک غلام وہ غلام ہے جو لکیر کا فقیر ہے، جو اسے بات کہی جاتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے، جس سے روکا جاتا ہے اس سے رک جاتا ہے، اس سے آگے کوئی حرکت، کوئی عمل نہیں کرتا۔
کہ ایک بادشاہ ایک سفر میں جا رہا ہے، غلام اس کے ساتھ ہے، اور جاتے ہوئے راستے میں اس کی چادر گر گئی، اور جب آگے پہنچے سفر میں کسی مقام پر پڑاؤ ہوا، دیکھا چادر نہیں ہے، تو غلام سے پوچھا یار میرے پاس چادر تھی، معلوم نہیں گھر پھینک کے آ گیا، رکھ کے آ گیا، بھول کے آ گیا، یا راستے میں کہیں گر گئی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھائی گھر سے آپ چادر لائے تھے لیکن آپ کی چادر راستے میں گر گئی ہے۔ تو کہا اللہ کے بندے تم نے اٹھائی کیوں نہیں؟ اس نے کہا آپ نے کیا مجھے لکھ کے دی تھی کہ میری ڈیوٹی، میری ذمہ داری کے اندر، میری غلامی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی چادر گر جائے تو وہ بھی میں اٹھا لوں؟ آپ نے مجھے کہی نہیں تو میں کیسے اٹھاتا؟ اچھا وہ حیران پریشان، اس نے کہا اب کیا کیا جائے؟ کہا آپ جو مجھے کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا، اس کے سوا نہیں۔ چنانچہ وہ لکھنے بیٹھے حیران اور پریشان ہوتے، اس نے کہا اب چادر کی تو چلی گئی ہے، کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پھر مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس نے محدد کروں گا تو کوئی اور نقصان ہو جائے گا، اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ اس نے جملہ لکھ دیا قانونی طور کے اوپر کہ جو کوئی شے راستے میں گر جائے آپ نے اس کو سنبھال کر اٹھا کر میری خدمت میں پیش کرنا ہے، مجھے دینا ہے۔ چنانچہ کسی مقام پر پڑاؤ ہوا، دیکھا تو اس نے ایک تھیلا لاتا ہے، اس کے اندر لید ہے، گھوڑے کی لید اس میں موجود ہے۔ اب بادشاہ کے پاس وہ لے کے آیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی لید ہے۔ آپ نے کہا جو چیز گر جائے آپ وہ اٹھا کے میرے پاس لے آنا، کوئی اور چیز گری نہیں، یہ گھوڑے نے لید کی میں لے کے آ گیا۔ اس نے کہا دور پھٹے منہ تیرا، یہ کیا تو نے مذاق میرے ساتھ کیا ہے؟ پھر ایک غلام یہ ہے، دوسرا غلام ہے کام چور، غافل انسان، کاہل انسان۔ وہ بھی ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ بادشاہ اسے کہتا ہے کہ بھائی سردی لگ رہی ہے، باہر جا کے دیکھو بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا جی ابھی چونکہ سردی ہے میں لحاف میں ہوں، مجھے کیوں اٹھاتے ہو؟ وہ سستی کے مارے میں کہتا ہے مجھے معلوم ہے بارش ہوئی ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا بلی آئی ہے، میں نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا، وہ گیلی تھی تو مطلب ہے بارش ہو رہی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا یار ابھی نیند آئی ہے تو یہ ذرا لیمپ تو بند کر دو، دیا تو بجھا دو۔ کہنے لگا کیوں دیا کیوں بجھاؤں؟ اب دیکھیں غلام اپنے آقا کے ساتھ گفتگو شنید کر رہے، کہتے کیوں بجھاؤں بھائی؟ کہتے نیند نہیں آتی۔ کہا اس کا میں علاج کر دیتا ہوں، آپ لحاف اپنے سر پہ آنکھوں پہ لے لیجئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو نیند آ جائے گی۔ بڑا غافل انسان ہے بھائی، کاہل اور کام چور ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب چوری چکاری کا زمانہ ہے، ڈر اور خوف ہے، چلو جا کے کواڑ تو بند کر دو، دروازہ کنڈی تو لگا دو۔ کہنے لگا یار اتنے کام میں نے کیے ہیں، ایک کام تو بھی کر دینا۔ اور تیسرا ایک غلام وہ ہے جو تعویلات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری ذمہ داری آپ نے یہ متعین کی ہے لیکن میں یہ کام تب کروں گا جب مجھے اس کی حکمت معلوم ہوگی، اس کا سبب علت، وجہ علت معلوم ہوگی، پھر میں کام کروں گا، وگرنہ میں تمہارا کام نہیں کروں گا۔ غلام کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آقا کے ساتھ، سردار کے ساتھ، اپنے حاکم کے ساتھ گفتگو شنید کرے یا اس کے ساتھ لیت و لال سے کام لے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حجت بازی کرتا ہے، مجھے یہ بتاؤ گے تو میں پھر تمہارا کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ جبکہ چوتھا قسم کا انسان وہ ہے کہ وہ غلام جو کہتا ہے کہ آقا جو کہے میں وہ کروں گا، جو پہنائے وہ پہنوں گا، جو کھلائے وہ کھاؤں گا، جو حکم دے گا اس کو اوبے کروں گا، فالو کروں گا۔ چنانچہ انسان کا تعلق بھی اسی غلامی سے ہے کہ رب تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے رسول جو کوئی حکم دے دیں بلا چوں چرا، بغیر کسی حجت بازی کے اس کو منعن عمل کر لے، اس کو تسلیم کر لے، اس کے اندر اپنے جو عقل کے گھوڑے ہیں ان کو دوڑانے کی کوشش نہ کرے، اس کو عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش نہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی کو حدیث میں حکم ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، اب انسان کہے کہ جی ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مطلب ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شلوار کو اوپر کیا جائے، پجامے کو اوپر کیا جائے، لیکن جب آپ جراب پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، پھر تو آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو یہ تو حکم پورا نہ ہوا۔ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم اس غافل انسان کو کہ شلوار یا تہبند یا پجامے کو جو اوپر کرنے کا حکم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ متکبروں کی نشانی ہے۔ فرعون اور حامان اور شداد جو متکبر لوگ ہیں، نافرمان اور سرکش لوگ ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے وہ لوگ اپنی شلواروں کو ڈھیلا رکھتے ہیں اور تہبند کو اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، ڈھیلے رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ٹخنا ننگا ہو یا چھپا ہوا ہو،
اسی لیے عبادت کا جو لفظ اور بندگی سے نکلا ہے، چنانچہ ہم لوگ پابند ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کریں۔ چنانچہ یہودیت کی یہ نشانی تھی، علامت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے، عمل کرتے وقت جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے کہ یہ کرو تو وہ کچھ باتیں مانتے اور کچھ کا انکار کر دیتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کی باتوں کو لیتے اور کچھ کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من يفعل من ذلك من شيء، کہ ان ایسے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا برا سلوک کیا جائے گا یوم حساب کے دن۔ چنانچہ ہم نماز بھی ہمیں ادا کرنی ہے، عبادت اور بندگی کا جو معراج ہے وہ نماز کے اندر پورا ہوتا ہے، اور نماز کے اندر بھی جب انسان سربا سجود ہوتا ہے، زمین کے اوپر اپنا سر جو ہے وہ ٹیکتا ہے، ماتھا رکھتا ہے، تو اس کی عاجزی اور بندگی کا جو عمل ہے وہ مکمل طور کے اوپر فالو ہو جاتا ہے اور اس کی معراج کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے، اطاعت اور تعمیل حکم جو ہے وہ دونوں بھی عبادت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں، لیکن معراج جو ہے وہ حقیقی طور کے اوپر عبادت کا جو مفہوم ہے وہ نماز کے اندر، اور نماز کے اندر بھی سجدے کی حالت میں جا کے انسان کے اس معراج کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔